بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آج کل ہم سن رہے ہیں قرآن کی کہانی۔ قرآن جو 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا، وہ آخر ہم تک کیسے پہنچا؟ وہ کس نے لکھا؟ اس کو کتاب کی شکل میں کس نے ترتیب دیا؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن جب پہلی وحی اس کی نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد باقاعدگی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیات لے کے آیا کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ اس آیت کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، یہ اس سورت کا یہ نام ہے، یہ والی آیت اس سورت میں آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اور جب پیارے نبی ان کو کہتے تھے تو وہ اس کو لکھ لیتے تھے۔ جس کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ اس کے اوپر لکھتا تھا، اور زیادہ لوگ جو تھے وہ اسے یاد کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ آپ نے یہ والی آیت یہاں پہ لکھنی ہے اور اس سورت کا یہ نام ہے۔ آخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق جب حکومت کر رہے تھے تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حالانکہ پیارے نبی نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صدیق نے بہت سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس آدمی کے پاس جائیں جس کا نام مسیلمہ ہے، اور جا کے اس کے ساتھ جہاد کریں تاکہ وہ جھوٹ جو بول رہا ہے اس کو ہم ختم کر سکیں۔ وہ جنگ جو ہوئی تو اس میں مسلمان جیت تو گئے، لیکن بہت سارے صحابہ شہید بھی ہو گئے، اور ان شہید ہونے والوں میں 70 صحابہ ایسے تھے جن کو قرآن بہت اچھی طرح یاد تھا۔ جب ایسا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق اور باقی لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اور اگر ایسے ہی لوگ شہید ہوتے رہے تو قرآن پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے ایک گروپ بنایا اور اس میں انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ لوگ جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا ہے جمع کریں اور اس کو ایک ساتھ اکٹھا کریں۔ تو وہ جو صحابہ تھے جن کے گروپ لیڈر تھے زید بن ثابت، انہوں نے سب لوگوں سے جو ان کے پاس لکھا ہوا وہ اکٹھا کر دیا۔ لیکن یہاں پہ بھی صورتیں جو تھیں وہ ترتیب سے نہیں تھیں، جیسے ابھی ہمارے پاس سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے، پھر سورۃ بقرہ ہے اور سب سے آخری سورۃ ناس ہے، لیکن اس میں ساری صورتیں موجود تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر آئے، اور حضرت عمر کے بعد آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اس کو جیسے سمجھ میں آتا تھا وہ ویسے قرآن پڑھتا تھا۔ جب یہ والی بات حضرت عثمان کو پتہ چلی کہ سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ وہ والے قرآن لے کے آئیں جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اس میں سے انہوں نے کئی ساری اس کی کاپیاں تیار کی اور سارے لوگوں کو بھیجی۔ جو حضرت عثمان نے جو کاپیاں تیار کی تھیں اس میں صورتیں اسی ترتیب سے تھیں جیسی ہمارے پاس آج ہے۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن لکھوایا تھا، جو تیار کیا تھا، وہ وہی والا ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے، جس میں پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، دوسری سورۃ البقرہ ہے، اور آخری سورۃ الناس ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن، اس کو ہم مصحف کہتے ہیں، جب ایک جلد میں اکٹھا کیا ایک کتاب کی شکل میں، تو اس وقت اس میں سپارے نہیں ہوا کرتے تھے، پورا ایک ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا کہ قرآن تو چونکہ روزانہ پڑھنا ہوتا ہے، اور روزانہ پڑھنا ہوتا ہے تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور اگر 30 دن ہوتے ہیں تو ہم اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ روز ہم اتنا حصہ پڑھیں گے، برابر
تو ہمارا 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے پاس جو اب موجود ہے، تو ہمارے پاس 30 سپارے موجود ہیں۔ مطلب ہے کہ قرآن کے اس شکل میں آنے تک جیسے ہمارے پاس آج موجود ہے، اس کے 3 مراحل تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں نے قرآن بھی کیا اور لکھا بھی، حضرت ابوبکر نے اس کو اکٹھا کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا۔